اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین بشیرا ونذیرا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا یعملون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. معزز سامعین، پروردگار عالم میری اور آپ کی ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو، اس آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے کوشش کی تھی کہ جو شروع کی ابتدا کی جو میری دو گفتگو تھی اس کا کل خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور کل میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ اپنی گفتگو کو جتنا زیادہ آسان ہو سکے آسان سے آسان تر بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ بہرحال کچھ معزز علماء خود اس مجلس کو سن رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ آپ کی مجلس جو ہے وہ کس پیرائے میں جا رہی ہے، اور یہ احباب ہے، دوست ہیں کہ جو اس انداز سے رہنمائی کرتے ہیں. آج کوشش کروں گا بات جو ہے وہ اور زیادہ آسان بنا کر، آج کی جو باتیں اور زیادہ آسان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اسی آسانی کے لیے میرا سہارا دیا کیجیے صلوات اور دیگر لوازمات کے ذریعے سے، تاکہ مجھے بعض اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ تک بات جس انداز سے میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، اس وجہ سے کچھ مشکل زیادہ ہو جاتی ہے. لہذا بات کو سمجھنے کے لیے، فہم کے ارتفاع کے لیے، گفتگو کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. موضوع حیات طیبہ، اور حیات کیا ہے؟ یہ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ سانس لے رہے ہیں، یہ حیات، یہ ہمارا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا، یہ سب نشانیاں ہیں، یہ سب علامت ہیں ہماری حیات کی. اور اگر اسی حیات کو ہمیں طیب اور پاکیزہ بنانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کی حیات کی طرف پروردگار عالم نے ہماری رہنمائی کی ہے،
ہم اپنے اس اٹھنے بیٹھنے اوڑھنے بچھونے کو ان لوگوں کی حیات کے ساتھ ملا دیں. جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ہو جائیں گی تو ہمارے پاس حیات ہے، اور ہدایت سے جب یہ حیات جڑ جائے گی تو حیات طیبہ ہو جائے گی. اسی عنوان سے آج کچھ باتیں موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اور آج ابتدائے، کیونکہ کل گفتگو جو ہے وہ مباہلہ پہ آ کر رکی تھی، کسی اور جگہ سے میں وہاں سے اس مباہلہ کو ایک کنیکشن دوں گا، مگر آج اسی عنوان سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جس کے اندر دونوں چیزیں موضوع کے اعتبار سے جمع ہیں. کیونکہ حیات طیبہ کے عنوان سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی شخص عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مگر ایک شرط لگا دی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مگر شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مؤمن ہو. اگرچہ کہ آیت کے اندر عمل کا تذکرہ پہلے ہے، ایمان کا تذکرہ بعد میں. اب توجہ رکھیے گا، اگرچہ کہ آیت کے اندر عمل کا تذکرہ پہلے ہے، ایمان کا تذکرہ بعد میں، عبارت کی ترتیب کے اعتبار سے. کیونکہ پہلے کیا ہے؟ من عمل صالحا، پہلے عمل کی بات ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل کا ایمان کا تذکرہ بعد میں. یہ ہے عبارت کے اعتبار سے، کتابت کے اعتبار سے، لکھائی کے اعتبار سے، جو بھی لفظ آپ کے لیے آسان ہو اسے لے لیجئے. عبارت کے اعتبار سے، کتابت کے اعتبار سے، لکھائی کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے عمل کا تذکرہ پہلے، ایمان کا تذکرہ بعد میں. مگر اگر اسے عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے اور پریکٹیکلی عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان پہلے نظر آئے گا، عمل بعد میں نظر آئے گا. وہ کیسے؟ اس لیے کہ مومن شرط ہے، اس لیے کہ مومن شرط ہے، عمل مشروط ہے. مومن شرط ہے، عمل مشروط ہے. لہذا اب مشروط آ جائے جتنی تعداد میں، اگر شرط نہ آئے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. فرض کیجئے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ نے مائک لگایا تو میں مجلس پڑھوں گا. اس کے اندر میں نے شرط کا ذکر پہلے کر دیا، مشروط کا ذکر بعد میں کر دیا. اسی کو میں عبارت کے اعتبار سے الٹا کر دوں، میں مجلس تب پڑھوں گا جب آپ نے مائک لگایا. عبارت کے اعتبار سے بات الٹ ہو گئی، مگر مرتبے کے اعتبار سے کہ جب عمل وقوع پذیر ہوگا، مرتبے کے اعتبار سے شرط پہلے ہے. کیونکہ جب تک مائک لگے گا نہیں میں عمل کروں گا نہیں. لہذا یہ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز ہے ایمان. جب تک یہ جنبہ قوی نہیں ہے، نمازیں پڑھتے رہیے، صرف اور صرف ٹکرے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہذا ایمان سب سے پہلی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز یہ کہ انسان کا ایمان قوی ہو. اب دیکھیے، جب یہاں تک اگر آپ کو بات پتہ چل گئی، اب یہ جن لوگوں کا دین ہے نا، جن لوگوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے، جس نے اپنا سب کچھ اس دین کے نام پر دیا، ہمیں چاہیے کہ اپنا یہ دین جو ہے نا انہی کی زبان سے لیں. یہ وہ جملہ تھا کہ کل میں نے جو اپنی مجلس کے درمیان میں ایک جملہ کہا تھا کہ عقل نے آپ کو اس حادی تک پہنچا دیا. اب دین کو اپنی ہوس کا ذریعہ مت بنائیے. دین آپ کی خواہشات پر نہیں چلتا، جیسا وہ کہیں گے اسی طریقے سے دین چلے گا. میں نے اور آپ نے دین کا دائرہ ہمیشہ تنگ کرنے کی کوشش کی، آل محمد نے اس کا دائرہ ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ ماں کو زیادہ احساس ہوتا ہے اپنی اولاد کا، باپ کو زیادہ احساس ہوتا ہے اپنی اولاد کا،
اور رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ توجہ کیجئے، لہذا امت کا سب سے زیادہ شدید ترین احساس اگر کسی کو ہے، یا تو علی مرتضیٰ کو ہے یا محمد مصطفیٰ کو ہے۔ لہذا سب سے زیادہ دین کا احساس ہے۔ اب جب آپ ہادی تک پہنچ گئے، اب دین میرے اور آپ کی دل خواہی کا نام نہیں ہے، میری اور آپ کی دل خواہی کا نام نہیں ہے، دین چلے گا دلیل سے چلے گا۔ لہذا سب سے پہلے مرحلے کے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان کے مرتبے کو سمجھیں، دین کے اندر ان کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ یہ ہیں امت کے باپ، یہ ہیں دین کو چلانے والے، یہ ہیں دین کی کشتی کے ناخدا، ان کے ذریعے سے دین آگے بڑھے گا۔ اب یہ ہستیاں قرآن نے انہیں کئی ایک مقامات سے، کئی ایک انداز سے ان ہستیوں کو سمجھایا۔ آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیں، بچہ جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا، آپ اپنا کام کیجئے، صحیح ہے؟ اور یہ بچے اچھی بات ہے، یہ آگے ہی بیٹھا کریں، اچھی بات ہے، تاکہ یہ بڑے ہو کے بھی اسی طرح سے آگے بیٹھیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا دین ہماری ہوس کا نام نہیں ہے، اس میں دیکھنا ہوگا۔ لہذا اب اگر اس دین کے اندر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کا مرتبہ کیا ہے، تو محمد مصطفیٰ کی زبان کو دیکھو۔ اس دین کے اندر اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے، تو یہ دیکھو کہ محمد مصطفیٰ نے کیا کہا، یہ دیکھو کہ علی مرتضیٰ نے کیا کہا، یہ دیکھو کہ فاطمہ زہرا نے حسین کے لیے کیا کہا، یہ دیکھو کہ حسن مجتبیٰ نے حسین کے لیے کیا کہا۔ اب ذرا آپ توجہ کیجئے کہ کس انداز سے انہوں نے حسین کو سمجھایا، جسے سمجھنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر آئے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے، ان کے کلمات کو دیکھیے کہ محمد مصطفیٰ کس انداز سے ان سب کو سمجھا رہے ہیں، کس انداز سے اس سب کو سمجھا رہے ہیں، یعنی عجیب و غریب انداز ہے۔ علی منی و انا من علی، حسین منی انا من حسین، فاطمہ تو منی و انا من فاطمہ، حسن و منی و انا من حسن۔ اگرچہ کہ یہاں پر من کے ترجمے کے اوپر میرا تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، لہٰذا پھر یہاں پر ایک تشریح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حسین مجھ سے ہے تو سمجھ میں آتا ہے، میں حسین سے ہوں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ توجہ کیجئے، یعنی حسین مجھ سے ہے، ممکن ہے کوئی آ کے اس کا یہ ترجمہ کرے حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سے فاطمہ اور فاطمہ سے حسین۔ اگر بات یہ ہے تو عکس میں کیا ہوگا، الٹ کیسے ہوگا؟ اور اب ایک اصولی مطلب ہے، میں کیسے اس کو بیان کروں؟ اور بات یہ ہے کہ جب دونوں جگہ پر من ایک ہی کیفیت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، دونوں جگہ پر من ایک ہی کیفیت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ دونوں کا ترجمہ بھی ایک سا ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا اس کا سب سے اچھا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو میں حسین ہوں، حسین میں ہوں۔ اور ہمارے پاس روایات ہیں کہ جو اس مطلب کی تائید کرتی ہے کہ نبوت اور امامت کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے، نبوت اور امامت کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ روایات ان کا مطالعہ کریں آپ جا کے، وہ عجیب و غریب روایات ہیں۔ وہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے تھے، اور جب پروردگار عالم نے ہمیں وجود خاکی میں ڈالنا چاہا تو اس کی تقسیم کی، نور ایک تھا، توجہ کیجئے گا اس جملے پر، نور ایک تھا، اس کی تقسیم کی، مجھے عبداللہ کی صلب میں قرار دیا، علی کو ابو طالب کی صلب میں قرار دیا،
اور جب مجھے عبداللہ کی صلب سے اس دنیا میں وجود دیا تو رسالت کی صورت میں دیا، علی کو وجود دیا تو امامت کی صورت میں دیا۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ توجہ کیجیے۔ لہذا اب اگر ان ہستیوں کو سمجھنا ہے تو انہی میں سے ایک دوسرے کی زبان سے سمجھیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس طریقے کی قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اس طریقے سے آل محمد میں سے ایک دوسرے کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اب آل محمد کے باب کے اندر میری بات ہو یا کسی اور بشر کی بات، توجہ کیجیے گا، آل محمد کے باب کے اندر، آل محمد کے فضائل کے اندر میری بات ہو یا کسی اور بشر کی بات، اگر آل محمد کے کلام سے ہی ہے تو وہ اوتھینٹک ہے، تو اس کا اعتبار ہے، اس کی حیثیت ہے۔ لیکن اگر میری دل خواہی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حسین کو اس صفت سے نام دے دوں، تو پھر یہ دین کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا جب کبھی آپ کو حسین کو سمجھنا ہے، جب کبھی آپ کو محمد کو سمجھنا ہے، اگر محمد کو سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ پڑھیے کہ علی کیسے سمجھا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا میسج پیغام اگر پہنچ رہا ہے تو ایک ذرا مل کر درود پڑھ دیجئے محمد علی محمد۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میرے خیال سے اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آج بغیر چھٹی کے دیکھتے ہیں۔ جب میں گھڑی کو دیکھتا ہوں دل چاہتا ہے کہ اس کی سوئی کچھ دیر کے لیے رک جائے۔ تو اب میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب صحابی نے آ کے چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا، دیکھیے سوال کتنا لاجیکلی ہے، کہ مولا کیف صار یوم عاشورا یوم مصیبت و جزع و بکاء، مولا یہ بتائیے کہ عاشور کا دن کیوں مصیبت کا دن ہے، کیوں غم کا دن ہے، کیوں رونے کا دن ہے؟ غیر یوم الذی قبض فیہ رسول اللہ و قبض فیہ علی بن ابی طالب و ماتت فیہ فاطمہ و قبض فیہ حسن بالسم۔ مولا 4 دن اس سے بڑے اور گزرے ہیں۔ وہ دن کہ جس دن رسول اللہ کا انتقال ہوا، وہ دن زیادہ مصیبت کا دن نہیں ہے، حسین کا دن زیادہ مصیبت کا دن ہے۔ سوال کتنا لاجیکل ہے، سوال کے اندر یعنی واقعاً دم ہے سوال کے اندر۔ عبداللہ ابن ہاشم امام کے چچا کا بیٹا ہے، یعنی رشتے میں امام کے چچا ہوتے ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ امام سے آ کے یہ سوال کر رہا ہے کہ کیوں مولا حسین کا دن اتنا عظیم ہے؟ کیف صار یوم عاشورا، جبکہ رسول خدا کے دن کے بارے میں آپ لوگوں نے اتنی تاکید نہیں کی، مولا امیر کی شہادت کے بارے میں آپ لوگوں نے اتنی تاکید نہیں کی، خصوصاً امام حسین کے، باقی کسی امام کے حوالے سے سویم 40 اس طریقے کی تاکید موجود نہیں ہے روایات کے اندر۔ دیکھیے میں نے پھر کہا تھا دین دل خواہی کا نام نہیں ہے، دین روایت کا نام۔ مگر امام حسین کے حوالے سے روایت کے اندر ہے سویم بھی مناؤ، 10واں بھی مناؤ، 40 بھی مناؤ۔ یہ چیزیں چھٹے امام کے دور تک ہے، جبھی عبداللہ ابن ہاشم کے دور ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ اچھا یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب معانی الاخبار کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ کچھ علماء حضرات جو ہے وہ گفتگو کو سن رہے ہیں اور مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ وہ جب اس انداز سے گفتگو سنتے ہیں اور پھر فون کر کے بتاتے بھی ہیں،
اور احباب ہے اس انداز سے، اس وجہ سے میں روایت کا حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ آپ لوگ یقیناً مجھے پتہ ہے اگر کوئی ایسی بات ہوگی بھی تو آپ مجھ سے سوال کر لیں گے۔ تو اب امام سے سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ امام سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ مولا یہ بتائیے، رسول اللہ کا دن، جس دن رسول اللہ کا انتقال ہوا، کیا اس سے بھی بڑھ کر ہے حسین کا دن؟ ہے یقیناً، کیونکہ تاکید اس کی زیادہ ہے۔ وہ دن جس دن علی مرتضیٰ کا انتقال ہوا اس سے بڑھ کر، وہ دن جس دن فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا اس سے بڑھ کر، وہ دن جس دن امام حسن کا انتقال ہوا اس سے بڑھ کر۔ اور امام حسن کی تو خود روایت ہے کہ جب امام حسن کا وقت آخر تھا، جگر کے ٹکڑے امام کے دہن سے باہر آ رہے تھے، امام حسین سرانے بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے، شدت سے گریہ کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ واہ مصیبتہ، بھیا یہ کیسی مصیبت ہے؟ تو اس وقت امام حسن نے امام حسین کو مخاطب کر کے کہا، حسین یہ مصیبت کیا ہے؟ وہ مصیبت تو تیرا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، حسین تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے، تیری مصیبت جیسی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ یعنی خود امام حسن کی اب حدیث آ گئی، اب تو راوی کا سوال اور پکا ہو گیا کہ حسین تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ امام نے جواب میں کہا کہ نعم ایسا ہی ہے، پہلے تائید کی اس کی بات کی، پھر اس کے بعد امام نے جواب دیا۔ اب دیکھیں میں عربی متن کو چھوڑتے ہوئے روایت کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ امام نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصحاب کسا 5 ہستیاں تھیں، اصحاب کسا 5 ہستیاں تھیں، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ اور مولا حسین۔ یہ 5 ہستیاں تھیں۔ جب محمد مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا تو ان 4 ہستیوں نے 5 کی شبیہ اختیار کر لی۔ توجہ کیجیے، جب محمد مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا ان 4 ہستیوں نے 5 کی شبیہ اختیار کر لی، اور جب لوگ ان 4 کو دیکھتے تھے تو محمد مصطفیٰ کی نسبت انہیں صبر آ جاتا تھا، اور ان کی خدمت میں جا کے اس کی تعزیت اور تسلیت پیش کیا کرتے تھے۔ کہا جب علی مرتضیٰ کا انتقال، جب فاطمہ زہرا اس دنیا سے چلی گئی تو یہ 5 کا نور سمٹ کے 3 میں آ گیا۔ کہا جب اسی طریقے سے فاطمہ زہرا چلی گئی، جب علی مرتضیٰ چلے گئے تو یہ 3 کا نور سمٹ کے 2 میں آ گیا، اور جب حسن مجتبیٰ چلے گئے تو اب یہ 5 کا نور سمٹ کے حسین میں آ گیا۔ یعنی روئے زمین کے اوپر حسین ایک واحد ایسی ہستی تھی کہ جو اصحاب کسا کا آخری فرد تھا، اور اصحاب کسا کیونکہ خدا کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضلیت رکھتے تھے، اس لیے اب ایک پروردگار عالم کے نزدیک جو افضل ترین ہستی تھی، ان 5 میں سے صرف ایک کا وجود روئے عرض پہ تھا، وہ تھے حسین ابن علی۔ وہ کون تھے؟ حسین ابن۔ امام فرماتے ہیں کہ جب مولا حسین کو شہید کیا گیا تو اب ایسا ہوا کہ 5 اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ایسا ہوا کہ 5 کے 5 اس دنیا سے چلے گئے۔ جب 5 کے 5 اس دنیا سے چلے گئے تو پروردگار عالم نے جن انوار کی وجہ سے اس دنیا کو خلق کیا تھا ان میں سے کوئی ایک نور بھی اس زمین پر باقی نہ بچا، کوئی ایک نور بھی اس زمین پر باقی نہ۔ صحابی نے بڑھ کر سوال کیا، دیکھیے کتنا یعنی بندہ دقیق راوی ہوگا، کہا مولا سید سجاد تو تھے، چوتھے امام تو موجود تھے، کیا چوتھے امام کے اندر وہ نور جمع نہیں ہوا تھا؟ پنجتن کی حیثیت الگ ہے، پنجتن کیا ہے؟ امام نے کہا کہ نعم چوتھے امام موجود تھے، علی ابن الحسین موجود تھے، وہ امام بھی تھے، زمین پر حجت بھی تھے، مگر سید سجاد نے رسول اللہ سے ظاہراً ملاقات نہیں کی تھی، ظاہراً ملاقات نہیں کی تھی، کیونکہ سید سجاد
جب اس دنیا میں آئے تب رسول اللہ کا انتقال ہو چکا تھا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا. کہ اس وجہ سے وہ شبیہ نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ حسین کو انہوں نے کبھی رسول اللہ کے کاندھوں پر دیکھا تھا، کیونکہ حسین کو ان لوگوں نے کبھی جناب زہرا کی آغوش میں دیکھا تھا. یعنی گویا کہ امام وہ مباہلے کا منظر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان 5 ہستیوں کو کس انداز سے دیکھا گیا تھا. اب ذرا آیت مباہلہ کی اہمیت کو سمجھیے. میں نے کل آپ سے کہا تھا مباہلہ ایک اور انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب ذرا مباہلہ کی اہمیت کو سمجھیے. مباہلہ صرف عیسائیوں کے لیے حجت نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی حجت تھی، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے مباہلہ حجت ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں، کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں، خدا کی خاص ادا کو حسین کہتے ہیں. ارے یزید نام دنیا کی ہر نجاست کا، طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. حیدری حیدری اے حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر سلوات. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا اور آگے تشریف لیں تاکہ بات کرنے والوں کے لیے جگہ ہو سکے. محمد والے محمد اور آگے تشریف لیں. اللہ صلی نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری، یا علی. آواز بلند تر سلامات. صلی بات آپ لوگوں کے لیے واضح. اہمیت حسین کہ ایک ہستی ایسی بچی تھی. اب امام فرماتے ہیں کہ جب حسین کو شہید کیا گیا گویا کہ ایسا ہے کہ روئے زمین سے اصحاب کسا کو ختم کر دیا گیا. اس وجہ سے دین حسین جو ہے وہ ہمارے لیے، یوم حسین جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر مصیبت کا دن ہے. حسین کی غربت جیسا کوئی دن، حتیٰ کہ رسول اللہ کی شہادت کا دن، روایت ہے، یہ روایت ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی شہادت کا دن، حتیٰ کہ علی مرتضیٰ کی شہادت کا دن، حتیٰ کہ حسن مجتبیٰ کی شہادت کا. جناب زہرا کی مصیبت چھوٹی مصیبت نہیں ہے، مگر وہ دن بھی حسین کی شہادت کے دن کے مماثل نہیں ہے، برابر نہیں ہے. تو اب روایت آگے بڑھی. راوی نے جب یہاں تک سوال کیا، اب اس نے ایک اور سوال کیا. کہا مولا پھر یہ بتائیے کہ پھر عامہ یعنی غیر شیعہ، مولا وہ کیوں اس دن کو یوم البرکہ کہتے ہیں کہ یہ برکت کا دن ہے؟ توجہ کیجیے. راوی کہتا ہے، روایت کا جو دقیق مفہوم میرے ذہن میں، کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ انہیں یزید کے دربار سے دنیا چاہیے تھی، تو وہ خوشی میں کہ حسین شہید ہو گئے خبریں لے کر یزید تک پہنچے، اور تاکہ وہاں سے تحفے اور جوائز حاصل کر سکیں. تو یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، آگے کی بات کو اب اس بات سے جوڑ دوں گا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ مصیبت تو چھوٹی مصیبت ہے. بہت توجہ کریں اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ مصیبت تو بہت چھوٹی مصیبت ہے، اس سے بڑی ایک مصیبت ہے ہمارے پاس. کہا عبداللہ ابن ہاشم، وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جب لوگ کہیں گے کہ حسین تو قتل ہی نہیں ہوئے، زندہ زمین سے اٹھا لیے گئے. وہ دن کیسا دن ہوگا؟ یعنی ایک عقیدہ یہ بھی آنے والا ہے کہ حسین تو شہید ہی نہیں ہوئے، جناب عیسیٰ کی طرح دنیا سے اٹھا لیے گئے. اب میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے سوال کروں گا، اپنی عقلوں کے چراغ کو جلائیے. جو انسان امام حسین پر پابندی سے روتا ہو،
جو صبح و شام گریا کرتا ہو، جو صف ماتم میں کھڑے ہوتے وقت اپنے آپ کو سوفسٹیکیٹڈ فرض نہ کرتا ہو، جو حسین کے غم میں چپلیں اتار کر آ جاتا ہو، کیا ممکن ہے وہ یہ عقیدہ رکھے گا؟ اب سمجھ میں آیا آپ کو کیوں حسین سے رونے کے لیے کہا گیا ہے، کیوں حسین سے جڑے رہنے کے لیے کیا کہا گیا ہے، کیوں اتنی شدت کے ساتھ ائمہ تاکید کر رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا اتنے عرصے سے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ کبھی آئے گا بھی نہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی، نعرے حیدری۔ توجہ فرمانے کس انداز امام کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ظلم ہمارے اوپر اس وقت ہوگا کہ جب ایک فرقہ کھڑا ہوگا اور کہے گا تم کیوں گریا کر رہے ہو؟ حسین تو شہید نہیں ہوئے، حسین تو جناب عیسیٰ کی طرح اٹھا لیے گئے۔ عزیزان یہ جملہ یاد رکھیے، میں اگرچہ کہ یہاں بزرگ بیٹھتے ہیں اور میں اپنی حیثیت کے مطابق نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا نصیحت والا یا اس طرح کا کوئی جملہ مباشرتاً کہوں، ہاں روایت کے اندر آ جائے تو آ جائے، لیکن یاد رکھیے عقیدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، حسین سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ دور اتنا شدید ہے، مولا امیر کی ایک روایت ہے اپنے بچوں کی پرورش کرو ان کے دور کے مطابق۔ جب یہ دور اتنا شدید ہے ذرا تصور کیجئے کہ وہ دور کتنا شدید ہوگا کہ جس دور میں آپ کے اور میرے بچے ہماری عمر کے ہوں گے۔ کس انداز سے ہمیں انہیں حسین دینا ہے اور اب تک ہم نے کس انداز سے انہیں حسین دیا ہے۔ اپنی زبانوں سے حسین کو مت سمجھیے، اپنی فکر سے حسین کو مت سمجھیے۔ حسین کو دیکھیے کہ لسان رسول خدا حسین کے لیے کیا بیان کر رہی ہے، حسین کو دیکھیے لسان فاطمہ زہرا حسین کے لیے کیا بیان کر رہی ہے، کیا بیان کر رہی ہے لسان فاطمہ زہرا؟ توجہ کیجئے، بی بی کیا ہوگا؟ دیکھیں اب میں کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں، میں نے آپ سے پہلی مجلس میں کہا تھا میری کوشش ہوتی ہے گفتگو بالکل بے ربط نہ ہو جائے۔ کیا کہا یہاں پر امام نے؟ اٹھا لیا جائے گا۔ وہاں بی بی کی تمنا کیا تھی؟ جب بی بی کو خبر دی حسین کی شہادت کی تو بی بی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ موجود ہوں گے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں۔ کیا علی موجود ہوں گے؟ کیا میں موجود ہوں گی؟ کیا حسن موجود ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا زمان خال منی ومنکی ومن علی ومن حسن، ایسا زمانہ ہوگا کہ جس میں نہ میں موجود ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ فاطمہ تم ہوگی، نہ حسن ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ بی بی نے یہ سوال نہیں کیا میرے بچے کو بچائے گا کون، روایت میں یہ سوال نہیں ہے، جا کے روایت دیکھیے گا۔ بی بی نے کہا میرے بچے پہ گریہ کون کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانتی ہیں رسول اللہ بتا چکے ہیں کہ اصحاب کسا کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، مگر بی بی جانتی ہے ایک غریب کا اتنا تو حق ہوتا ہے نا کہ اس پر آنسو بہائے جائیں، اس حق کو تو مت چھینو۔ مجھے قسم سے کبھی کبھار جگر کٹ جاتا ہے اور مجھ سے خود یہ سوال کیا گیا زری کے آگے کھڑے ہو کے آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سوال کہاں سے آیا، اس کی ابتدا کہاں ہے، اس کی انتہا کہاں ہے، خدا جانے۔ ادھر شہزادی تمنا کر رہی ہے، یہ نہیں کر رہی بچائے گا کون، سوال کر رہی ہے کہ یہ بتائیے یا رسول اللہ میرے بچے پہ آنسو کون بہائے گا؟ آپ اور میں وہ امت ہے کہ جو کہہ رہے لبیک یا زہرا۔ بی بی ہم موجود ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے اس دن پہلے دن یہ جملہ کہا تھا جب گھر سے باہر نکلے نا پہلا قدم لکھیں مولانا عرفان کو سننے جا رہا ہوں، مولانا فلاں کو چھوڑ دیجئے سب کو۔ بی بی جب نکلو گے اس مقصد سے نا تو پھر شہزادی خود مدد کریں گی۔ بی بی آپ کی خواہش پر لبیک کہنے جا رہا ہوں، آپ کی خواہش پر لبیک کہنے جا رہا ہوں، آپ کے بیٹے کے غم میں رونے جا رہا ہوں، آپ کے بیٹے کے غم میں آنسو بہانے جا رہا ہوں۔ زیارت ناہیہ کے اندر دیکھیے یہاں تو یہ مسئلہ صحیح ہے یا میرے امام زمانہ صحیح ہے۔ عجیب جملہ ہے، مولا فرما رہے وَلَئِنْ أَخَّرَتْنِي الدُّهُورُ، زمانے نے مجھے پیچھے کر دیا، یعنی اے امام حسین میں آپ کے زمانے کے اندر جسد خاکی لے کر نہ آ سکا،
وَآكِنِي عَن نَصْرِكَ الْمَقْدُورِ، اور جس نصرت کی میں قدرت رکھتا تھا میں آپ کی نصرت نہ کر سکا۔ امام رونے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ دیکھو روتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مولا آپ کے زمانے میں نہ آ سکا۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، تو اگر آپ طینت، روایت طینت ہے نا ذہن میں، یعنی اب اگر جب آئمہ کو طینت سے بنایا گیا تو اگر میرے اندر وہ طینت ذرہ برابر بھی ڈالی گئی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ذرہ برابر ہی صحیح جب حسین شہید ہوئے میرا وجود تھا، ذرہ برابر ہی صحیح جب حسین شہید ہو رہے تو میرا وجود تھا۔ کہاں تھا؟ نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا۔ لئن اخرتنی الدہور وعاکنی عن نصرک المقدور، مولا میں آپ کی امام زمانہ فرما رہے کہ میں آپ کی اس مدد کے لیے نہ آ سکا جس کی میں قدرت رکھتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اب میں کیا کروں گا؟ لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاحًا، مولا میں آپ کے اوپر صبح و شام گریہ کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر بات نہیں امام کی رکی، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں آنسوؤں کے بدلے خون بہاؤں گا۔ امام زمانہ فرماتے آنسوؤں کے بدلے خون بہاؤں گا، اس انداز سے میں گریہ کروں گا۔ یہ ہے حسین کی ہستی کو پہچاننا۔ دیکھو امام زمانہ نے کیا کہا ہے، دیکھو علی مرتضیٰ نے کیا کہا ہے، دیکھو فاطمہ زہرا نے کیا کہا ہے۔ حسین کو میں کیا، میری اوقات کیا ہے؟ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ من منی یمنا، وہ نجاست کا قطرہ کہ جس کے اوپر کبھی گوشت چڑھا کبھی ہڈیاں چڑھی، وہ اس نور کو سمجھائے گا کہ جن کے ارحام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ طاہر ارحام کے اندر تمہیں رکھا گیا۔ میری لسان کی کوئی حیثیت، دیکھیے لسان ویسے ہی موضوعیت نہیں رکھتی، عقل کی ترجمانی کرتی ہے، زبان انسان کی عقل کی ترجمانی کرتی ہے۔ میری کیا اوقات کہ میں اس حسین کو سمجھا سکوں، الا یہ کہ میں کلام آل محمد کا سہارا لوں، میں کلام آل محمد کا سہارا لوں، اور ان کا سہارا لینے کے بعد وہ چیز ہے۔ اب جب آپ کے ذہن میں حسین کا یہ مرتبہ آئے گا نا کہ جب زمانے کے امام کیا کہہ رہے ہیں، اب آپ آنسو بہاتے ہوئے سوچیں گے نہیں حسین کے اوپر کہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے ثواب مولانا ایک سائڈ پر، ہر چیز ثواب کے لیے نہیں کی جاتی۔ کبھی کسی ماں سے پوچھا ہے آپ نے، توجہ کیجئے جو پوچھتے ہیں، کبھی کسی ماں سے پوچھا ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بچے کے اوپر رو کیوں رہی ہو؟ پوچھا ہے کبھی سوال؟ کبھی سوال کیا ہے؟ ماں سے پوچھا ہے کبھی؟ ہم سے پوچھتے ہو کہ رو کیوں رہے ہو؟ ارے اس ہستی کو ہم سے چھین لیا کہ جو ہمارے لیے سب کچھ تھے، سب کچھ تھے۔ اور حسین کو اگر سمجھنا ہے نا تو اصحاب حسین سے سمجھو، کس انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم وقت کتنا ہے، مگر مجھے گفتگو ایک اور روایت پڑھنی تھی۔ ایک درود پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ محکم دلیل ہے، توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو۔ مسجد میں سجدگاہ رکھتے ہم اس لیے، سجدہ خدا کا ہو تو نظر میں حسین ہو۔ حیدری انہوں نے اب جب بات کی ہے، شعر کا ہے، روایت پیش کرتا ہوں، ذہن میں آ گئی، کہا کہ سجدہ خدا کا ہو نظر میں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا بچپنا ہے، اور امام حسین علیہ السلام بھی چھوٹے سے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کہیں نکل گئے اور رات دیر تک گھر واپس نہ آئے۔ بی بی بڑی پریشان ہوئی، کہا کہ آج میرا بھائی اب تک گھر پر نہیں آیا، آج میرا بھائی اب تک گھر پر نہیں آیا۔ کافی دیر گریہ کرتی رہی۔ مولا امیر نے فرمایا کہ بیٹی زینب ہم جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، کچھ دیر میں حسین کو لے آئیں گے۔ مولا امیر گئے، مولا حسن گئے، مولا حسین کو ڈھونڈ کر لے آئے۔ شہزادی نے اپنے بھائی کی زیارت کی۔ روایت کا جملہ ہے کہ اس دن کے بعد سے شہزادی کا دستور تھا مصلی نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے حسین کی زیارت کرتی تھی۔
مصلی نماز پہ دیکھیے کیا ہے حسین، نہ پوچھئے کہ حسین کیا ہے، نہ پوچھئے. ہماری عقلیں، اسی وجہ سے کل میں نے جملہ کہا تھا، عقل نے آپ کو ہدایت تک پہنچا دیا، ہدایت کے چراغ پہ آ کے آپ کھڑے ہو گئے. اب دین کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا. ہر چیز میں ہم جس انداز سے تحقیق کرتے ہیں اس طریقے سے دین میں تحقیق کیجیے، اس طریقے سے دین میں تحقیق کیجیے. اتنا شدید زمانہ ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو اٹھا لیا جائے گا. لوگوں کا عقیدہ یہ ہو جائے گا کہ حسین کو تو اٹھا لیا گیا، کیوں گریہ کر رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں جب میں نے حدیث تینت پڑھی تھی، میری اور آپ کی ذمہ داری شدید ہے. گلف کنٹریز کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدید ذمہ داری اس وقت اہلیان مسقط کی ہے، اس وقت اہلیان مسقط کی ہے. آپ غنیمت جانیے کہ آپ کے یہاں پر 7 عشرے ہو رہے ہیں. 7 عشرے آسان نہیں ہے. اس وقت ایسا حال ہے گلف کنٹریز کا کہ گھر میں ایک مجلس تک نہیں ہو پا رہی. آپ کے یہاں 7 عشرے ہو رہے ہیں، پوری قوت کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ. جہاں مجلس ہو رہی ہے کوشش کیجئے پہنچنے کی. اور گھر سے نکلتے ہوئے مولانا عرفان کو، مولانا فلاں کو، مولانا بی بی آپ کے بچے کی زیارت کے لیے جتنا وقت مل سکے نکلی. یقین جانیے اگر یہ نہیں کیا آل محمد کے باب میں کوتاہی ہوگی ہے. آئیے رونے کے لیے اس فرش اعضا پر جتنا رو سکتے، ایک آنسو. اور یہ مجلس حسین تو وہ ہے کہ کہا گیا تباہ کا. رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنائیے. نہیں آتا رونے جیسی شکل بنائیے. جتنا فضل جس کا زیادہ ہے اتنی ذمہ داری اس کی زیادہ شدید ہے. جب پروردگار عالم نے یہاں پر یہ نعمتیں دی ہیں، ضروری ہے اس کی اس انداز سے حفاظت کیجیے شرکت کے ذریعے سے. اب روایت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، کس طریقے سے آل محمد کی شکل کو مسخ کیا گیا ہے. مسخ. امام کیا فرما رہے ہیں؟ کہا جائے گا کہ اٹھا لیا گیا ہے، یعنی آل محمد کی شکل کو. یہ وہ جملہ ہے کہ جس کی ابتدائے اسلام سے کوشش کی گئی ہے. پہلے دن سے ابتدا اسلام سے. اور کہاں سے یہ کوشش کی گئی؟ وانذر عشیرتک الاقربین سے. کہ جب اعلان ہو گیا اور تمام چیزیں مکمل ہو گئی، رسول اللہ نے کہا کہ آج تیسرا دن ہے دعوت کا. جو میری نصرت کے لیے ہاتھ اٹھائے گا وَهُوَ مِن بَعْدِ خَلِيفَتِي وَوَزِيرِي، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا. رسول نے کہہ دیا. اس وقت جاتے ہوئے ابو سفیان نے ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ جو ہے نا پورے اسلام کی تاریخ کا وہ ایک جملہ ہے. ہنیئا لک ابا طالب، اے ابو طالب تجھے مبارک ہو، اب سے تو ایک فرد واحد ہے کہ جو اپنے بیٹے کی اطاعت کرے گا. بس آپ پوری کربلا کو دیکھ لیے، پوری کربلا کو دیکھ لیجیے، ساری قربانیاں ابو طالب کی ہیں. یہ وہ جملہ تھا. اب زیارت کا جملہ دیکھیے، لعن اللہ امتا دفعتکم عن مراتبکم، خدا لعنت کرے اس امت پر جس نے آپ لوگوں کو آپ کے مرتبے سے گرا دیا. خدا نہ کرے کہ میں اور آپ اس جملے کے اندر شامل ہو جائیں. اور ہر وہ شخص شامل ہوگا اس جملے کے اندر جو آل محمد کی عظمت کو نہیں سمجھے گا یا سمجھنے میں کوتاہی کرے گا. ہر وہ شخص شامل ہوگا. میں نے کل آپ کو بتایا جناب عیسیٰ کا واقعہ، کل میں نے پڑھا. وہ شخص کہ جو عیسیٰ کے ساتھ سفر کرے اور یہ تخیل کرے کہ میں عیسیٰ جیسا، توجہ کیجئے، وہ تخیل کرے. ہمارے پاس روایت کے اندر ہے کہ عیسیٰ سے بڑھ کر مقام ہے ابراہیم کا. توجہ کیجئے گا. اور امام رضا نے جب اپنی امامت کے اوپر ایک دلیل قائم کی تھی تو یہ کہا تھا کہ دیکھو ابراہیم نبی تھے، امامت کی تمنا تھی، ہمیں خلق امام کیا گیا. عیسیٰ نبی تھے، ہمیں خلق امام کیا گیا. اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ سکیں ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. بس اب میں بس منزل مصائب پر آنا چاہتا ہوں.
دیکھیے کس انداز سے حسین کو سمجھنا ہے، ان ہستیوں سے سمجھو کس انداز سے. جب انسان حسین کو آل محمد کے ذریعے سے سمجھتا ہے نا، جب آل محمد کے ذریعے سے سمجھتا ہے تو کبھی زہیر ابن قین بنتا ہے، کبھی زہیر ابن قین بنتا ہے کہ زہیر ابن قین کربلا کے اندر کیا جملہ کہہ رہے ہیں، کیا جملہ کہہ رہے ہیں. جب مولا نے چراغ گل کر دیا، بجھا دیا، جناب بی بی فاطمہ کبریٰ کہتی ہے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی اور زور زور سے گریہ کر رہی تھی. توجہ کیجیے، حسین کی بیٹی باپ کی غربت کا یہ منظر دیکھ رہی ہے. میں یہ منظر دیکھ رہی تھی اور زور زور سے گریہ کر رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ بابا نے چراغ کو گل کیا. یہ جو روایت آئی ہے ہمارے پاس، یہ جناب بی بی فاطمہ کبریٰ سے آئی ہے. یہ خود ایک آل محمد کی مصیبت ہے. چوتھے امام کے اوپر اتنی پابندیاں تھیں کہ چوتھے امام اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیتے تھے، بیٹیاں جا کے عورتوں کو تعلیم دیتی تھی. مصیبت حسین بیان نہیں کی جا سکتی تھی. یہ ایک چیپٹر ہے پورا، کبھی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ چوتھے امام کے دور کے اندر حالات کیسے تھے. تو کہتی ہے، بی بی کہتی ہے کہ میں وہ منظر کو دیکھ رہی تھی، میرے بابا نے چراغ کو گل کیا، اور جب بابا سب سے کہہ رہے تھے کہ تم سب چلے جاؤ، میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا لی. بی بی کہتی ہے کہ جب تک چراغ نہیں جلا مجھے یہ خوف تھا کیا میرا بابا تنہا رہ جائے گا. اللہ کسی بیٹی کو یہ خوف نہ دے. اجرکم علی الزہرا. بیوی کہتی ہے کیا میرا بابا تنہا رہ جائے گا. لیکن کہتی ہیں کہ جب چراغ جلا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کوئی میرے بابا کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھا. ایک صحابی جس کا نام ہے زہیر ابن قین، وہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں حسین 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، 100 مرتبہ قتل کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، 100 مرتبہ قتل کیا جائے، مولا آپ کے باب میں قبول ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کو ان ہستیوں سے سمجھا تھا کہ جو حسین کی عظمت کو سمجھا سکتے تھے. اور جس کی مصیبت سننے کے لیے آج آپ آئے ہیں یہ حبیب ابن مظاہر اسدی. 8 محرم ہے، 7 محرم کی شب تک حبیب کربلا میں نہیں ہے. حسین نے قاصد کو بھیجا. دیکھیے توجہ کیجیے، حبیب کا مرتبہ سمجھیے. سب کو بھیج رہے ہیں، حبیب کو بلا رہے ہیں. قاصد کو بھیجا کہ جاؤ یہ خط حبیب کو دے دو. قاصد پہنچا کوفے، دروازے پر دستک دی. حبیب کہتے ہیں حبیب نے کہا کہ من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب آیا انا رسول الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. ایک مرتبہ دروازے کو کھولا، خط وصول کیا، خط لینے کے بعد چوما، کچھ دیر گریہ کیا، خط کو جیب میں ڈال دیا. زوجہ کے پاس پوچھے، زوجہ نے سوال کیا من بالباب یا حبیب، اے حبیب دروازے پر کون آیا تھا؟ کہا حسین کا قاصد آیا تھا، کربلا آنے کی خبر دے رہا تھا، میں نے منع کر دیا. زوجہ کہتی ہے حبیب ایک کام کر، تیری تلوار مجھے دے دے. میں حسین کی مدد کر. حبیب کہتے ہیں بندی خدا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. ارے میں تو وہ حبیب ہوں کہ جو اکثر رسول خدا کے پاس جا کر کہا کرتا تھا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی شہادت ملے گی؟ جب رسول اللہ چلے گئے تو علی مرتضیٰ کے پاس جا کر کہا کرتا تھا کیا مولا مجھے بھی شہادت ملے گی؟ تو ایک دن میرے مولا علی نے میرا سر پکڑ کے کہا حبیب یہ تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب ہو جائے، تیری شہادت ایسی شہادت ہوگی.
حبیب کہتے یہ تو تمنا میری پوری ہو گئی. اپنے بیٹے قاسم کو بلایا, کہا دیکھ میرے جانے کے بعد میری زوجہ کا خیال رکھنا. ایک مرتبہ وصیتیں کر کے حبیب چلے. غلام سے کہا تھا کچھ دور جا کے کھڑا ہو جانا. جیسے ہی جب غلام کے قریب پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے سے گفتگو کر رہا تھا. گھوڑے کی ہنہناہٹ کو سن کر کہہ رہا تھا اے گھوڑے گھبرانا مت, اگر میرا مالک نہیں آیا میں غلام تجھ پر سوار ہو حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. حبیب نے یہ جملے سنے. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا. ہائے غریب زہرا, ارے غلام تیرے اوپر قربانی کو تیار ہو, حبیب کیسے نہ آئے. اجرکم الزہر, اجرکم الزہر. ایک مرتبہ غلام اور حبیب کے درمیان گفتگو ہوئی. غلام سے کہا حبیب نے کہ آج میں نے تجھے آزاد کر دیا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حبیب خود جنت کی طرف جا رہے ہو, مجھے دوزخ میں بھیج, مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو. ایک مرتبہ حبیب نے کہا ساتھ چل. عزیزانو اب کربلا کا منظر یہ ہے کہ جس وقت حبیب پہنچے ہیں اس سے پہلے کا منظر یہ ہے. 2 محرم ہے, ایک لشکر آیا. 3 محرم کو عمر سعد کا لشکر کربلا میں پہنچا. جب کبھی نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی تھی شہزادی زینب علی اکبر کو بلاتی تھی, کہا بیٹا ذرا جا کر دیکھنا کہ کون آیا ہے. علی اکبر آ کے کہتے تھے پھوپھی جان عمر سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ آیا. پھر کبھی آواز بلند ہوتی تھی شہزادی علی اکبر کو بلاتی تھی, کہا بیٹا جا کے دیکھنا کون آیا ہے. علی اکبر کہتے تھے کہ حسین ابن نمیر 8000 کے لشکر کے ساتھ آیا ہے. اس طریقے سے 7 محرم تک سلسلہ چلتا رہا. 8 محرم کو جب حبیب کربلا میں آئے ہیں نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی تو ایک مرتبہ شہزادی نے علی اکبر سے جا کر کہا علی اکبر اب کون آیا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں اب مت گھبرائیے, حبیب آیا ہے. ارے زینب کے دل کو کتنی ڈھارس ہوئی. کہا علی اکبر جا کے کہہ دے بنت علی سلام کہہ رہی ہے. حبیب نے اتنا سنا ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے زمین پر گیا. ارے غلام کی اتنی اوقات, علی کی بیٹی حبیب کو سر. اجرکم علی الزہرا, غلام کی اتنی اوقات. ہاذا داران امام مظلوم کربلا, اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. بس آخری کچھ جملے زحمت ہے آپ کی تمام, مولا اس گریے کو قبول فرمائے. ہاذا داران امام مظلوم کربلا, عاشور کے دن حبیب کی شہادت سے پہلے کا ایک منظر یہ ہے. مقتل نے لکھا حبیب ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور زور زور سے گریہ کر رہے تھے. یہ یاد رکھیے گا حبیب ابن مظاہر مولا علی کے خاص اصحاب میں سے, خاص اصحاب میں سے. زور زور سے گریہ کر رہے تھے. ایک صحابی نے آ کے پوچھا حبیب کیا گھر والے یاد آ رہے ہیں. کہا نہیں. کہا کیا بیٹا یاد آ رہا ہے. کہا نہیں. کہا کہ پھر حبیب ماجرا کیا, روتے کیوں, تم تو اسدی قبیلے کے سردار ہو. ایک مرتبہ شہزادی زینب کے خیمے کے طرف رخ کر کے کہا ارے اس بیوی کی وجہ سے رو رہا ہوں. اس سے سوال کیا حبیب یہ کیا وجہ ہے. کہا مجھے علی نے ایک مرتبہ بتایا تھا حبیب جب تمہاری شہادت ہو جائے گی میری بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں, ارے میری زینب بے پردہ ہو جائے گی. میں کہوں گا حبیب تجھے زینب کی اتنی فکر, ذرا سوچ میرے حسین کا دل کیسا ہو. ہازادارو ایک جملہ حبیب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا حبیب کاش کہ تو اس وقت ہوتا جب شہزادی دیکھ رہی تھی حسین کے گلے پہ خنجر چلا. ارے کوئی میرے بھائی کو بچا لے, میں زینب.
یا حسین